پاکستان میں مراکش کے سفیر محمد کارمون کے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات، دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ پاکستان کا مراکش کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا عزم۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان اور مراکش سے تعلقات مشترکہ عقیدے، اقتدار اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ وزیراعظم پاکستان سے چیئرمین این ڈی ایم اے کی ملاقات، بارشوں کے سپیل بارے بریفنگ۔ شہباز شریف نے انتظامات کا جائزہ لیا، این ڈی ایم اے کو انتظامات بہتر اور صوبوں کے ساتھ روابط مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی۔ اور آج میں نیاز اسٹیڈیم جو ریہیبلیٹیٹ ہوا ہے اور اس کا پرانا مقام واپس دلوایا گیا ہے، اس کا بھی ہم افتتاح کرنے آئے ہیں۔ ساتھ مجھے بریفنگ دلوایا گیا آپ کا آٹو بام روڈ، جس کا ماڈرنائز کیا گیا ہے اور بہت بہتر بنایا گیا ہے، اور دوسرا جو آپ کا رنگ روڈ بن رہا ہے جو پورا حیدرآباد کو انشاءاللہ تعالی کنیکٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں جو حیدرآباد شہر میں اور اس وقت جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، بولے مارکا ہک اور آزادی کا جشن بھرپور جوش و خروش سے منائیں گے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو خاک چٹا دی، پانی ہماری ریڈ لائن، بھارت کو کبھی آبی جارحیت کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو ہمارا 2025 کا مالی سال تھا، اس نے کافی میکرو اکنامک سٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز کو مثبت پیش کیا۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ نے اپورڈ ٹرینڈ شو کیا ہے۔ ہمارے جو انفلیشن کے بہت زیادہ افراط زر کا دباؤ تھا، اس میں نمایاں کمی آئی ہے، اور ایکسٹرنل اور فسکل سیکٹرز جو ہیں وہ سٹیبلائز ہوئے ہیں۔ قومی اہداف کے حصول کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت جاری۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بولے، ہم نے مشکل حالات میں معیشت سنبھالی، مؤثر پالیسیوں سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلندی پر پہنچ چکی، پاک چین اور امریکہ دوستی سے ملکی معیشت مضبوط ہوئی۔ ڈیجیٹائزیشن پہ جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں، ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ایکٹ آپ کو پتہ ہے آیا، اور اس ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ میں جو ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ایک ویژن ہے، جس میں ہم نے ڈیجیٹل اکانومی، سوسائٹی، گورننس کی طرف جانا ہے، اس پوری ڈیجیٹائزیشن کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ سائبر سیکیورٹی ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کے عمل سے نظم و نسق میں بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی مؤثر اقدامات کیے جا رہے، سائبر سیکیورٹی کا خیال ایسے ہی رکھنا ہے جیسے روایتی سرحدوں کا رکھتے ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز کا ہندوستان خوارج کے خلاف کلیئرنس آپریشن جاری۔ سمباسا میں فورسز کی کارروائی میں 3 دہشت گرد جہنم واصل ٹھکانے تباہ۔ حالیہ کارروائیوں کے دوران پاک افغان بارڈر پر ہلاک خارجیوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خارجیوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت کا خراج تحسین، کہا پاکستان کے امن و استحکام اور ترقی کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جرگہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ اور خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ۔ قبائلی نمائندین جرگے کے فتنہ الخوارج سے علاقہ چھوڑنے سمیت 3 مطالبات کیے، تاہم فتنہ الخوارج نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کمشنر مالاکنڈ نے کہا متاثرین کے لیے رہائش کا انتظام کر لیا گیا۔ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑے۔ عالمی ثالثی عدالت نے فیصلہ سنا دیا،
عالمی ثالثی عدالت نے قرار دیا کہ فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے. یہ فیصلہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان کی جانب سے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم. مودی سرکار ایک بار پھر سفارتی آداب بھول گئی. نئی دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری. ہائی کمیشن کے افسران سے زبردستی رہائشی گھر خالی کروائے جا رہے. پانی اور اخبارات کی فراہمی بھی روک دی گئی. نئی دہلی میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو مشکلات کا شدید سامنا. پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی. امریکہ نے کالعدم BLA اور مزید برگیڈ گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. امریکی محکمہ خارجہ کے اعلامیے کے مطابق 2019 میں BLA کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. BLA نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ اور گوادر میں خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی. امریکہ نے BLA اور مزید برگیڈ کے حوالے سے پاکستان کا موقف تسلیم کیا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں یہ ہماری کامیاب سفارتی کاری کا نتیجہ ہے. یہ کالعدم تنظیمیں بھارت کی پراکسیز ہیں. فی الحال ہندوستان کی سہولت کاری بھی جلد دہشت گردوں کی فہرست میں ہوں گے. BLA اور مزید برگیڈ کو امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم. کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا BLA اور مزید برگیڈ نے معصوموں کا خون بہایا. عام شہریوں کو جان سے مارنے کی اجازت کسی بھی مقصد کے لیے نہیں دی جا سکتی. دہشت گردی ایک جرم. کوئی بھی وضاحت شہریوں کا قتل جائز نہیں بنا سکتی. نیوکلیئر تھریٹ کی بات پر بھارت جھوٹ بول رہا. نریندر مودی پوری دنیا میں رسوا ہو چکا. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت کی جانب سے بے بنیاد گفتگو کی گئی. ایک ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. راہل گاندھی سمیت بھارت میں کئی لوگ مودی کے خلاف بات کر رہے ہیں. مئی کیسز میں سزا یافتہ PTI کے 4 سینئر رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم. عدالت نے یاسمین راشد, عمر سرفراز, محمود رشید اور اعجاز چودھری کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے سزا یافتہ مجرموں کے جیل وارنٹ بھی جاری کر دیے. بالائی علاقوں میں حالیہ بارشیں. پنجاب کے مختلف دریاؤں میں طغیانی کا شدید خدشہ پیدا. بھارت کی جانب سے آئندہ 2 روز میں دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کا امکان. بھارتی ڈیمز میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ چکی. دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ غیر معمولی طور پر بڑھنے کا اندیشہ. PDM نے الرٹ جاری کر دیا. امریکہ اور چین کا ایک دوسرے کی مصنوعات پر 100% سے زائد ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ ایک بار پھر معطل. ٹرمپ نے ٹیرف معطلی میں توسیع کے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. ٹیرف فیصلہ ایک بار پھر 90 روز کے لیے ملتوی کر رہے گا. ملکی معیشت مثبت اعشاریوں پر گامزن. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی تیزی کا رجحان. 700 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 1,47,731 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. پاک سرزمین کی محبت میں سرشار گلوکار جواد احمد کا گانا آتے ہی چھا گیا.
7 نیوز بازی لے گیا. 23 سال بعد پاک فوج کے لیے گانا گانے والے جواد احمد بنے 7 نیوز کے مہمان. بولے ہم پاک سرزمین کے محافظوں کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ذہن میں رکھیں جب لڑائی ہونی ہے تو اس وقت آپ نے نہیں لڑنا انہوں نے ہے کیونکہ ان کو ہی ہم نے اس کام کا مارکا ہے جشن آزادی کی مناسبت سے شہر شہر تیاریاں. ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار. پرچمی رنگوں میں ڈھلے کپڑے بیجز جھنڈیوں کے سٹال سج گئے. سجاوٹی اشیاء کے سٹالز پر خریداروں کا رش برقرار. پاکستان سمیت دنیا بھر میں نوجوانوں کا دن. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خصوصی پیغام. کہا پاکستان کی نوجوان آبادی عزم ہمت اور بہادری کی مثال ہے. ہماری نوجوان آبادی ملک کی معاشی ترقی میں بنیادی پہیے کی حیثیت رکھتی ہے. نوجوان معیشت قومی اور عالمی افق پر ملک کا نام روشن کرنے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں. اور مسلسل 9 میچز میں فتح. آسٹریلیا نے T20 کرکٹ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا. کینگوز نے ڈرون میں کھیلے گئے T20 میچ میں جنوبی افریقہ کو شکست سے 2-4 کر کے نیا ریکارڈ اپنے نام کیا. آسٹریلیا نے 178 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 20 اوورز میں 161 رنز بنا سکی.